اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے بھرا ہوا مہینہ ماہ مبارک ماہ رمضان عطا فرمایا، اور پھر دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور اپنی پوری زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد میں بیٹھ کر جمعہ جیسی اہم ترین عبادت کو انجام دینے کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رمضان اور توبہ استغفار۔ توبہ استغفار یہ خود اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت، اللہ رب العالمین کا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت، ایک نام اس کا عفو بھی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا ایک نام تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ اس کا ایک نام غافر بھی ہے، لوگوں کو بخشنے والا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بندے اپنے رب کے معافی کے طلبگار ہوں، اس کی مغفرت کے طلبگار ہوں، اس سے توبہ کریں، اس کی طرف پلٹیں۔ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین اپنے توبہ کرنے والے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا ایک ایسا شخص جو اپنی ایک سواری پر، ایک اونٹ پر اپنے ساز و سامان کو لاد کر کے ایک چٹیل میدان میں سفر کرتا ہے، عرب کے صحرا میں سفر کرتا ہے۔ اور آپ نے اگر آپ عرب گئے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت بڑے بڑے صحرا ہوتے ہیں۔ آج کے اس آبادی والے دور میں بھی اتنے بڑے بڑے صحرا ہیں کہ نگاہ کام نہیں کرتی، اور جب آبادی نہیں تھی تب تو آدمی تصور نہیں کر سکتا کتنے بڑے بڑے صحرا ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ساز و سامان کو اونٹ پر لاد کر کے ایک صحرا میں سفر کرتا ہے، اور تھک کر کے ایک جگہ ایک پیڑ کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ غائب۔ اب دور دور تک اسے کوئی آبادی نظر نہیں آتی، وہ بالکل صحرا کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد تھک کر کے پھر وہیں آ کر کے لیٹ جاتا ہے، اور یقین کر لیتا ہے کہ اب مجھے یہیں موت آ جائے گی، اب نہ تو میں یہاں سے نکل پاؤں گا، نہ کوئی چیز کھانے پینے کو ملے گی، اور میری موت یقینی۔ ایسے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر سے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ انسان کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی زبان قابو میں نہیں ہوتی۔ خوشی کی انتہا کی وجہ سے وہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ یقیناً تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ الٹا کہہ بیٹھتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ خوشی کے عالم میں وہ کہہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی کو بتلانے کے بعد فرمایا جتنا وہ بندہ اپنی سواری کو پا کر کے خوش ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ آپ کا رب آپ سے توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو بہت ساری آیتوں کے اندر توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار
यौम ला युखज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, ये ऐ ईमान वालो अपने रब से तौबा करो, सच्ची तौबा करो, तौबते नसूहा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों के अंदर दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और उनके ऊपर ईमान लाने वालों को रुसवा नहीं करेगा। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर अहले ईमान को तौबा करने की दावत दी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के आयत नंबर 31 में फरमाया, आयत नंबर 3 में फरमाया वतूबू इलल्लाही, सूरह नूर के आयत नंबर 31 में वतूबू इलल्लाही जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी की बुनियाद ही तौबा पर रखी है कि जो तौबा करेगा अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाएगा, उसे फलाह अता फरमाएगा। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को मुखातब करके फरमाया अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही, क्या वो नहीं जानते कि उनका रब अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। व याखुदु सदक़ात व अन्नल्लाहु तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह ताला उनके सदक़ात को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को तौबा करने का हुक्म देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के अंदर अपनी उम्मत के लोगों को अल्लाह से तौबा करने का हुक्म दिया है और खुद अमली तौर पर करके दिखाया है। चुनांचे आपने फरमाया या अय्युहन नासु तूबू इला रब्बिकुम, ऐ लोगों अपने रब से तौबा किया करो। फवल्लाहि इन्नी लअतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फिल यौमि मिअत मर्रा, उस जात की कसम, अल्लाह की कसम, मैं अपने रब से, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम अल खता है, जिनके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, वो अपने रब से दिन में 100 मरतबा, बल्कि बाद सहाबा आपकी इस्तिग़फ़ार को, आपके तौबा को शुमार करते हैं कि एक मजलिस में बैठे बैठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। आज हमारी अपनी मजलिसों का हम शुमार करें, अपनी मजलिसों में हम कितनी बार तौबा करते हैं। ये उनका हाल है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों से बचा रखा है, जिनके अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने पहले से माफ कर दिया है। वो एक एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और अपनी उम्मत को भी दावत दे रहे हैं कि लोगों अल्लाह से तौबा करो। तौबा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा इबादत। अल्लाह ने खुद फरमाया है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततahहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो तौबा तो हमेशा, हर वक्त, हर दिन करना चाहिए। खासकर ये माह मुबारक, माह रमजान के अंदर अगर कोई बंदा अल्लाह से तौबा ना करे, अपने गुनाहों को बख्शिश ना करा सके, तो उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों का मौसम बहार माह रमजान अता किया हो। यूं तो तौबा करने के लिए कोई वक्त, कोई मौसम नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए एहतमाम करता है, कुछ मौके उन्हें देता है, और उन्हीं मौके में से एक मौका है माह रमजान का, कि इसमें भी अगर किसी का दिल ना पलटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, कोई अल्लाह से तौबा ना करे, तो उससे बड़ा किस्मत कौन होगा। कि आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इंतजाम किया है। माह रमजान के शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया है, जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है, सरकश शयातीन को जकड़ दिया है, और एक पुकारने वाला अल्लाह की तरफ से पुकारता है, ऐ नेकियों के चाहने वाले आगे बढ़ो, ऐ बुराइयों के चाहने वाले पीछे हट जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान में हर रोजेदार की रोजाना दुआ कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज अपने बहुत बड़ी तादाद में अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है।
اس میں ثواب کو اللہ رب العالمین بڑھا کر کے دیتا ہے. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ سارے اہتمامات اللہ رب العالمین نے کس کے لیے کیے؟ اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اس میں اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج کروا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کر لیں. روزہ رکھنے پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا، قیام اللیل کرنے پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو پا جانے کی صورت میں اس میں قیام کرنے کی صورت میں گناہوں سے بخشش کا وعدہ کیا. دعا سکھائی گئی تو اللہ سے معافی مانگنے کی دعا سکھائی گئی. جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہم پا لیں تو اس میں کون سی دعا پڑھیں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین کو توبہ کتنی محبوب ہے، معاف کرنا کتنا پسند ہے، اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگے. کتنا سارا اہتمام کیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی نہ کرا سکے تو پھر ایسے شخص سے بد نصیب کون ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی. جبریل امین نے اس پر آمین کہی کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، ایسا شخص بد نصیب ہے، ایسا شخص بدقسمت ہے، اور ایسا اللہ کی رحمت سے دور ہو، ایسا شخص نامراد ہو، ناکام ہو جائے. تو ماہ رمضان میں توبہ استغفار کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں سے مغفرت کا معافی کا سامان کریں. اسی لیے اس ماہ مبارک میں یہ عنوان رکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان اور توبہ استغفار. اب آئیے دیکھیں توبہ استغفار ہے کیا، کیوں ہمارے لیے اتنا اہم ہے. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ ہم اور آپ خطا کار ہیں، ہم اور آپ گنہگار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر ابن آدم سے غلطی ہوتی. یہی جو بندہ اس بات کو تسلیم کرے اور مانے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہی توبہ کرتا ہے. تو اس بات کو سب سے پہلے تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاں ہم غلطی کرنے والے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی تخلیق ایسی فرمائی کہ ہم سے غلطی ہوگی. آپ دیکھیں ہمارے سب سے پہلے، ہمارے سب سے تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں اپنے روح پھونکی، زمین کے لیے انہیں خلیفہ بنایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نمونہ دکھایا، جنت میں انہیں رکھا، سارے انتظامات کی ایک پاکیزہ ماحول دیا، لیکن اس کے اندر بھی ان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس درخت کا پھل انہوں نے کھایا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو. تو ایک انسان انتہائی پاکیزہ ماحول میں رہنے کے باوجود بھی غلطی کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا نیکیوں کے اعتبار سے، لیکن اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، لیکن کیا اپنی غلطیوں پر وہ ڈٹے رہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے یہی دکھلایا کہ انسان سے غلطی ہوگی، بنی آدم سے خطا ہوگی، لیکن خطا کرنے کے بعد سب سے بہترین خطا کرنے والا، سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی، ان کی بیوی حوا علیہ السلام نے بھی توبہ کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن صحابہ سے غلطیاں ہوئی، یہاں تک کہ بعض صحابہ سے زنا کا صدور سرزد ہوا، بعض صحابیہ نے زنا کیا، لیکن انہوں نے جب انہیں احساس ہوا اپنی غلطی پر، انہوں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد ایسا اللہ رب العالمین کے محبوب بن گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انہیں برا بھلا کہنے سے منع کر دیا، اور کہا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے
کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کی بخشش ہو جائے. توبہ کرنے کے بعد انسان کا نہ صرف یہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. آدم و حوا علیہ السلام نے غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد توبہ کی, اللہ رب العالمین نے ان کا مقام مرتبہ کم نہیں کیا. دیکھیں, غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے, انسان غلطی کرے گا. اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق ایسی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا. اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور پھر ایسی مخلوق پیدا کرتا جو غلطی کرے اور غلطی کرنے میں توبہ کرے. اللہ اکبر. یعنی اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق ایسی فرمائی کہ ہم غلطی کرنے والے ہیں, لیکن غلطی کرنے کے بعد, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا یہ اصل انسانیت, یہ اصل اللہ رب العالمین کو محبوب بندہ ہونے کی علامت ہے. ورنہ غلطی کر کے اس پر اڑ جانا یہ ابلیس کی پہچان ہے. غلطی نہ کرنا یہ فرشتوں کی پہچان ہے, اور غلطی کر کے اس پر اڑ جانا, توبہ نہ کرنا, یہ ابلیس کی پہچان ہے. اور غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لینا, معافی مانگ لینا, جیسے ہی یاد آئے فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لینا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ جو گناہ کر لے, اپنے نفس پر ظلم کر لے, پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے, اللہ سے استغفار کرے, تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا. اللہ کو معاف کرنے والا, بخشنے والا, رحم کرنے والا پائے گا. تو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لینا یہ اصل سب سے بہترین غلطی کرنے والا ہے. اور غلطی سے توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ماننا, اس کا احساس کرنا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے, یہی گویا کی شروعات. یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر ایمانی رمق باقی ہے, آپ غلطی کر کے آپ توبہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ, مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قاعد تحت الجبل. ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو ایسے ڈرتا ہے, ایسے اسے محسوس کرتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ابھی وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا. گناہ کرنے کے بعد اسے سکون نہیں ملتا ہے, وہ ایسے ڈرتا رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا, جو فاسق و فاجر ہوتا ہے, اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, وہ اپنے گناہوں کے تعلق سے کیسے بے پرواہ ہوتا ہے, اس کا بھی نقشہ کھینچا فرمایا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. جو فاجر و فاسق ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھے اس نے اڑا دیا. اس حدیث کے اس کے ایک راوی ہیں ابو شہاب, وہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں بیدہی فوق انفی, اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے اوپر مار کے بتاتے ہیں کہ اس نے ایسے مار کے اڑا دیا. یعنی ایک فاسق و فاجر کے نزدیک گناہ کرنا ایک عام سی بات ہے, ایک عام سی بات ہے, وہ احساس ہی نہیں کرتا اپنے گناہ کا. اور مومن اس کے مقابلے میں گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے, احساس کرتا ہے, ایسے احساس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا. تب جو بندہ یہ احساس کرتا ہے وہ پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ہر دور میں نیک لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب ان سے گناہ ہوا تو فوراً شرمندہ ہوئے, پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھیں, غلطی ہوئی, فوراً شرمندہ ہوئے, ان کے کپڑے چھن گئے, لباس چھن گیا, ننگے ہو گئے, جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کی سرزنش کی, اللہ سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں کلمہ سکھایا. اللہ تعالیٰ اگر بندہ توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو سکھاتا بھی ہے کیسے توبہ کرنا ہے. اللہ نے انہیں کلمات سکھائے کہ آدم یہ کلمات کہو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے,
अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, अगर हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खतरा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल फरमा ली। तो बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसे तौबा का रास्ता भी दिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक आदमी था पिछले जमाने में जिसने 99 कत्ल किए थे, लेकिन गुनाह करने के बाद उसे एहसास था कि मैं गलत कर रहा हूं। उसने तौबा करने का रास्ता ढूंढा, कैसे तौबा करूं। उसने ढूंढा कि एक आदमी मिला, नेक लोगों के बारे में बताया गया कि फलां एक आदमी एक जगह रहता है, उसके पास गया तो इत्तेफाक से वो आदमी नेक अमल तो करता था मगर दीन का शरीयत का इल्म नहीं रखता था। उसके पास गया, उससे कहा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मैं तौबा करना चाहता हूं। वो आदमी उसके गुनाहों की हजामत और बड़ाई को देख करके डर गया और कहा कि तुम्हारी तौबा कहां से कबूल हो सकती है, इतना बड़ा गुनाह किया तुमने, 99 कत्ल किए, जाओ यहां से भागो। उसको गुस्सा आया, उसने उसको भी मार दिया, 100 पूरा कर दिया। उसके बाद फिर उसे एहसास हो रहा है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं। उसने फिर मालूम किया एक आदमी के बारे में जो आलिम था, उसके पास गया, उससे पूछा, कहा कि मैंने 100 कत्ल किए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने कहा कि बंदे की तौबा के और रब के दरमियान कौन सी चीज हायल हो सकती है, क्यों नहीं तौबा कबूल हो सकती है। बिल्कुल तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी तो मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रास्ता दिखाया। उस बंदे ने उसकी रहनुमाई की, कहा कि बुराइयों की सरजमीन है, तुम यहां से फला जगह चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, वहां जाकर के तुम नेक अमल करो। ये आदमी वहां से सफर किया, चलने लगा, अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में उसकी मौत आ गई। रास्ते में उसकी मौत आई तो उसकी रूह को लेने के लिए दोनों किस्म के फरिश्ते आसमान से आए। अजाब का फरिश्ता आया कि ये अभी तौबा नहीं किया है, इसकी रूह मैं लेकर जाऊंगा, और रहमतों का फरिश्ता आया कि ये तौबा करके निकला था, इसलिए इसकी रूह मैं लेकर जाऊंगा। वो कह रहा था कि तौबा करके निकला है, इसने कहा, अजाब के फरिश्ते ने कहा नहीं, अभी ये तौबा करने के लिए नेक सरजमीन की तरफ जा रहा था, अभी इसने तौबा नहीं की है, अभी ये गुनहगार है, इसकी रूह मैं लेकर जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरा फरिश्ता भेजा उनके दरमियान फैसला करने के लिए, कहा कि तुम एक काम करो, जमीन को नाप लो, जहां से निकला है वहां की सरजमीन नापो, जहां ये जा रहा था वहां की सरजमीन नापो, जिसकी तरफ ये करीब निकलेगा उसके साथ इसका शुमार कर देना। अगर नेक लोगों से जमीन की तरफ करीब निकला तो नेक लोगों में शुमार होगा, अगर बुरे लोगों से जहां से चलकर आया था वहां से करीब निकला तो वहां के लोगों के साथ इसको शामिल कर देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे से इतनी मोहब्बत की कि नेक लोगों की सरजमीन को हुक्म दिया करीब हो जा। वो जमीन करीब हो गई, फरिश्तों ने नापा तो उस जमीन से वो करीब निकला, तो रहमत का फरिश्ता उसकी रूह लेकर गया। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तौबा से कितना खुश होता है, कैसे रास्ता पैदा करता है। आप सच्चे दिल से नदामत का, अपने गुनाहों का एहसास तो करें, नादिम तो हो, अल्लाह की तरफ पलटे तो अल्लाह ताला रास्ता खोलेगा। एक बंदे को कुछ नहीं आता था, मैं कैसे अल्लाह से माफी मांगू, लेकिन एहसास था मैं गुनहगार हूं। जब वो मर गया तो अपने बेटों को उसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला देना, और जला करके उसकी राख को पहाड़ों में, समुद्रों में, हवाओं में बिखेर देना, उड़ा देना, क्योंकि मैं बड़ा गुनहगार हूं, अगर मेरा रब मेरे ऊपर कादिर होगा तो बहुत सख्त अजाब देगा। कैसे अपने रब से डरता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज पर कादिर है। उसने हवाओं को, पहाड़ों को, समुद्रों को हुक्म दिया इसकी राख को इकट्ठा करो, इकट्ठा हुआ, अल्लाह रब्बुल के हुक्म से खड़ा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पूछा, बंदे तूने ऐसा क्यों किया है। उसने कहा अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से मैंने ऐसा किया, तेरे अजाब के डर से मैंने ऐसा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जब मेरा बंदा मेरे अजाब से डरता है तो मैं उसको अजाब नहीं देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्श दिया। तो बंदा अपने गुनाहों का एहसास करे, अल्लाह से डरे तो अल्लाह ताला तौबा के रास्ते खोलता है। आप तौबा करना तो चाहे, आप अपने गुनाहों का एहसास तो करें, अल्लाह के घर की तरफ आए, देखें किस तरह से अल्लाह ताला आपके गुनाहों की माफी करता है। और ये भी ना सोचें कि कितनी बार एक इंसान जब गलती करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है, अब गलती नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अभी पहले जिक्र किया कि इंसान गलती करेगा और सच्चे दिल से माफी मांग लेता है, अब कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर गलती कर बैठता है, फिर माफी मांग लेता है, फिर उसको शैतान गलाता है, सोचता है कितनी बार माफी मांगेगा। और दुनिया के हिसाब से इंसान सोचता है तो यही कि हमारा कोई चाहने वाला हो, कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो, हम उसकी हक तलफी करें, उसको नाराज कर दें, उसको दुख पहुंचा दे। एक बार माफी मांगे माफ कर देता है, 2 बार माफी मांगे माफ कर देता है, लेकिन बार बार गलती करने पर वो आदमी धुतकार देता है
اور کہتا ہے اب تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اب تم جاؤ یہاں سے, تمہیں اب معافی نہیں ملے گی. تو انسان کی دنیا کے اندر رہتا ہے, اپنے محبت کرنے والوں کو جانتا ہے, ان کے تعلق سے سوچ کر کے اللہ کو بھی ویسے سمجھ لیتا ہے. نہیں, اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دھتکارتا نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ ایک بار معاف کروں گا, 2 بار معاف کروں گا, 3 بار معاف کروں گا. تم کتنی بار بھی غلطی کرو, اللہ رب العالمین سچے دل سے معافی مانگو. جب بھی تمہیں معافی مانگنی ہے سچے دل سے معافی مانگنا. پھر غلطی ہو جائے وہ بات کی بات ہے, لیکن جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت تمہاری توبہ سچی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین معاف کرے گا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ, اس بندے نے اذنب عبدی, میرے بندے نے گناہ کیا ہے. اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا ہے. فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب, اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر گناہ کرتا ہے, پھر یہی کہتا ہے اے ربی اغفر لی ذنبی, اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے, میرے گناہوں پر مجھے سزا بھی دے سکتا ہے. جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اے رب اغفر لی ذنبی, اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں پر میری پکڑ بھی کر سکتا ہے اور میرے گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے. اے میرے بندے جب تک تیری یہ حالت رہے گی, جب تک تو ایسا کرتا رہے گا, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تو کسی بھی حالت میں ہو. اللہ اکبر. کتنی بار بھی غلطی کرے, جب تک معافی مانگتا رہے گا تب تک معاف کرتا رہوں گا. ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے ابن آدم یعنی اے انسان, تو جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا, جب تک مجھ سے امید رکھے گا, تب تک میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تو کسی بھی حالت میں ہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے میرے بندے, اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے, پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. آسمان کی بلندیوں تک کتنے گناہ. ایک کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مکہ کے اندر جب اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے لوگ شرک کرتے تھے, کفر کرتے تھے اور قتل و غارت گری, زناکاری, لوٹ مار, سب کچھ, شراب نوشی, ہر چیز میں ملوث تھے. کچھ لوگ اللہ کے وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت گناہ کیے, کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نے چھوڑا ہو, ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے, کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے. اللہ کے وسلم خاموش ہیں. فرشتہ قرآن کی آیت لے کر آ گیا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کتنے گناہ ہیں, کتنے زیادہ ہیں, کتنی بار کیا ہے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بس تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے امید رکھے کہ میرا رب ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. دنیا میں اگر مجھ سے کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے میری ماں ہے. ماں سے آدمی امید رکھتا ہے کہ میری ماں میری ہر غلطی کو معاف کرتی رہتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین سب سے بہترین رحم کرنے والا, وہ خیر الراحمین ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. اس کی کوئی مثال ہی نہیں کہ ایک ماہ سے زیادہ 70 ماہ سے زیادہ. لوگ کہتے ہیں 70 ماہ سے زیادہ رحم کرنے والا, نہیں, 70 ماہ سے بھی نہیں, پوری دنیا سے زیادہ. بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی حساب ہی نہیں, بے حساب معاف کرنے والا ہے وہ. آپ اللہ کی طرف پلٹے تو
اللہ رب العالمین نے, میں نے کہا کہ اگر بندہ اللہ سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کلمات بھی سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کلمہ بہت پسند ہے, اگر اس کے ذریعے سے بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو. میدان جنگ سے بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, چھوٹا سا کلمہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 3 بار آدمی کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 3 بار کہہ دے تو اس کے پورے گناہ, یہاں تک کہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر بندہ صبح میں ایک بار فیض الاستغفار پڑھ لے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ فیض الاستغفار ہے جو یہ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ ایک بار صبح میں پڑھ لیتا ہے, پورے دن میں کبھی بھی اس کی موت آ جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. شام میں ایک بار پڑھ لیتا ہے, پوری رات میں کبھی بھی اس کی موت آ جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین کلمات سکھاتا اپنے بندوں کو کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ سے معافی مانگو. یہ اللہ کو زیادہ پسند. اور کب تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے فوراً توبہ کرے, اس کے بارے میں تاخیر نہ کرے, انتظار نہ کرے کہ موت آئے گی تب کروں گا. موت کے وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا ہے. جب بندے کی سانس سے گلے میں اٹکنے لگے, غرغرے کی حالت ہو جائے, اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ہے. ایک وقت اور ہے جب یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے, جس دن یہ پورب پچھم سے نکلے گا اس دن اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. پچھم کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے, وہ دروازہ اس دن بند کیا جائے گا جس دن یہ سورج پورب پچھم سے نکلے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کا توبہ قبول نہیں کرے گا. اس سے پہلے بندہ جتنی بار بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور معاف کرتا ہے. اور توبہ کے اتنے فوائد اور فضائل ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ توبہ سے صرف ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نیکیاں بھی دیتا ہے, دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے, آخرت کے اندر بھی دیتا ہے. جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمتوں کی موسلادھار بارش برساتا ہے, زمین سے اجانات جو آتا ہے, ہمارے مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے توبہ کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ رب العالمین نے اپنا اتنا محبوب بنا لیا, اس کلمے کو اتنا پسند کیا کہ جو بھی بندہ یہ کلمہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی ہر تکلیف کو دور کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں. اللہ کے اتنے محبوب بن گئے. توبہ کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, نیک عمل کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے. توبہ کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں. وہ اجازت نہیں دیتا, اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کروں رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جب بھی غلطی ہو, جب بھی گناہ ہو, ہمیشہ ہر وقت فوراً توبہ کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے, صبح کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے رات سے گناہ کرنے والے آؤ توبہ کر لو. شام کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے دن میں گناہ کرنے والے آؤ توبہ کر لو. ہمیں صبح و شام اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اپنے رب سے توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے ہر چیز کے گناہوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے, عذاب قبر سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.